بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب محب اہل بیت کون کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ نمبر 41، مومن کے لیے 6 چیزوں کا اقرار ضروری ہے۔ عبید اللہ راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 6 چیزوں کا اقرار کرے تو وہ مومن ہے۔ نمبر 1، ستمگاروں اور طاغوتوں سے برات کرے۔ نمبر 2، اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرے۔ نمبر 3، رجت پر ایمان لائے۔ نمبر 4، متع کو حلال سمجھے۔ نمبر 5، ملی مچھلی اور صاف مچھلی کو حرام سمجھے۔ نمبر 6، موضوع پر مسح کرنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 42، مومن کی سخت مزاجی کی وجہ۔ مسعدہ بن صدقہ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن تیز و تند کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ کہ اس کے دل میں قرآن کی عزت اور خالص ایمان ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے۔ مومن اللہ کا اطاعت گزار اور اس کے پیغمبر کا تصدیق کنندہ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مومن بعض اوقات انتہائی بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلال ذرائع سے رزق حاصل کرتا ہے اور طلب حلال بڑی دشوار ہوتی ہے، اس لیے وہ جس رزق کو بڑی مشکل سے حاصل کر چکا ہوتا ہے اور اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، اور اگر کبھی وہ سخاوت کرتا ہے تو اسے جائز مقام پر ہی خرچ کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، مومن کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی نیند اس شخص کی نیند جیسی ہوتی ہے جو ڈوب رہا ہو۔ نمبر 2، اس کی غذا کسی بیمار کی طرح ہوتی ہے۔ نمبر 3، اور وہ پسرے مردہ ماں کی طرح سے گریہ کرتا ہے۔ نمبر 4، اس کا بیٹھنا کسی ہراساں فرد کی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مومن کبھی نکاح کا دوسروں کی بنسبت زیادہ دلدادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ ہے کہ مومن اپنی شرمگاہ کو حرام شرم گاہوں سے محفوظ رکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جنسی خواہش اسے کہیں ادھر ادھر نہ کرتی پھرے، اور جب وہ حلال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پر اکتفا کرتا ہے اور حرام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن میں 3 صفات ایسی جمع ہوتی ہیں جو کسی غیر مومن میں جمع نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ خدا کی معرفت رکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ خدا کے محبوب افراد کی معرفت رکھتا ہے۔ نمبر 3، جن لوگوں سے خدا کو نفرت ہے وہ انہیں بھی پہچانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مومن تمہیں کمزور جسم والا اور ضعیف البدن دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دن کے وقت روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن دین میں سخت پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ حوادث کے نتیجے میں پہاڑ کی اونچائی کم ہو سکتی ہے لیکن مومن کے دین میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اپنے دین کے متعلق انتہائی بخیل ہوتا ہے، یعنی دین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نمبر 43، مومن کون، مہاجر کون اور مسلم کون ہے؟ مسعدہ بن صدقہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ مومن کو مومن کیوں کہا گیا ہے؟ اسے اس لیے مومن کا لقب دیا گیا ہے کہ لوگ اسے اپنی جان و مال کا امین سمجھتے ہیں۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سلامتی حاصل کریں۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو برائیوں اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو چھوڑ دے۔ نمبر 44، علامت مومن۔ انہی اسناد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کو برائی ناگوار لگے اور بھلائی اسے خوش کر دے تو وہ مومن ہے۔ نمبر 45، مومن کے لیے ناپسندیدہ بات۔ حبیب واسطی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ
وہ کسی ایسے فعل کی طرف شوق رکھتا ہو جو اس کی ذلت کا موجب ہو۔ نمبر 46 برس سے حفاظت۔ حبیب واسطی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا برس لعنت کی شبیہ ہے، اسی لیے یہ بیماری ہم اور ہماری اولاد اور ہمارے شیعہ میں نہیں ہوتی۔ نمبر 47 ہو رزم گاہ حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ حسین بن عمرو رامی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن لوہے کے ٹکڑوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ جب لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کی رنگت بدل جاتی ہے، جبکہ مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اسے قتل کیا جائے پھر اٹھایا جائے اور پھر قتل کیا جائے تو اس کا دل متغیر نہیں ہوتا۔ نمبر 48 مومن بن کر آتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ مفضل راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا ہے، باہر سے نہ تو کوئی ان میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے گروہ سے نکل سکتا ہے۔ ان کی مثال جسم میں سر اور ہتھیلی میں انگلیوں جیسی ہے، تم جس کو اس کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے متعلق گواہی دو کہ وہ حتماً منافق ہے۔ نمبر 49 موسم سرما اور مومن۔ محمد بن سلمان ولیمی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور مومن شب زندہ داری کے لیے اس سے مدد حاصل کرتا ہے۔ نمبر 50 مومن دل کا اندھا نہیں ہوتا۔ معاویہ بن عمار کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے دنیاوی آزمائشوں سے مومن کو محفوظ نہیں رکھا، البتہ اسے آخرت کے اندھے پن اور اسے شقاوت جو کہ آخرت کا اندھا پن سے نجات دی ہے۔ نمبر 51 مومن محروم نہیں ہوتا۔ سعید بن غزوان کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن خیر سے محروم نہیں کرتا۔ نمبر 52 ایمان کی 3 علامتیں۔ صالح بن حسیم کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 صفات موجود ہوں تو اس نے صفات ایمان کی تکمیل کر لی۔ جو کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم پر صبر کرے اور اپنا غصہ پی جائے اور اپنے دونوں اعمال کا بدلہ خدا سے طلب کرے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا اور انہیں قبیلہ ربی و حضر کے افراد کے برابر حق شفاعت عطا فرمائے گا۔ نمبر 53 مومن کو فراوانی بھی مصیبت نظر آتی ہے۔ زید کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک لوگوں کی نظر میں قابل اعتماد حیثیت کا درجہ اختیار نہیں کر لیتے، اور تم مومن تو اس وقت ہوگے جب تم فراغی اور فراوانی کو اپنے لیے مصیبت سمجھو گے، کیونکہ آزمائش پر صبر کرنا وسط و فراغی کی عافیت سے کہیں بہتر ہے۔ نمبر 52 صفات مومن۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے مومن کے اوصاف بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مومن دین میں قوی ہوتا ہے، دور اندیش اور نرم خو ہوتا ہے، اور وہ با ایمان اور صاحب ایمان ہوتا ہے، فہم دین کے لیے حریص ہوتا ہے اور ہدایت پا کر خوشی محسوس کرتا ہے اور نیکی کے کاموں میں ثابت قدم ہوتا ہے، اور وہ صاحب علم و حلم ہوتا ہے اور وہ نرم خو شکر گزار ہوتا ہے، راہ حق میں سخی ہوتا ہے اور ثروت مندی اور دولت مندی کی حالت میں اعتدال کو برقرار رکھتا ہے، اور حالت فقر و غربت میں ظاہرداری کو بحال رکھتا ہے اور قوت و طاقت رکھنے کی حالت میں معافی دینے والا ہوتا ہے، اور خیر خواہی کی اطاعت کرتا ہے اور خواہش و میلان کے باوجود حرام سے پرہیز کرتا ہے اور مخالفت نفس میں حریص ہوتا ہے اور عین کام کے دوران نماز ادا کرتا ہے اور شداد میں بردبار اور حوادث میں باوقار ہوتا ہے اور سختیوں میں صابر، راحت میں شاکر ہوتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا اور تکبر اور قطع رحمی نہیں کرتا، وہ کمزور ارادہ اور بد اخلاق اور تند مزاج نہیں ہوتا،
طغیانیہ اس سے سبقت نہیں کرتی اور اس کا شکم اسے رسوا نہیں کرتا، اور وہ شرمگاہ کے تقاضوں سے مغلوب نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں سے حسد نہیں کرتا، وہ کنجوسی نہیں کرتا اور فضول خرچی اور اسراف سے کام نہیں لیتا، وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے اور مساکین پر رحم کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو رنج اور سختی میں رکھتا ہے مگر لوگ اس سے آسائش حاصل کرتے ہیں، وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور اہل دنیا کے خطرات سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اور جب بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ فکر آخرت کے غم میں مشغول رہتا ہے، اس کی بردباری میں کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی اور اس کی رائے میں سستی نہیں ہوتی، اور اس کے دین میں بربادی نظر نہیں آتی، جو اس سے مشورہ کرتا ہے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور جو اس کی مدد کرتا ہے وہ اس سے تعاون کرتا ہے، اور وہ باطل غلط گفتگو اور جہل و نادانی سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ مومن کے اوصاف ہیں۔ نمبر 55، مومن خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابو الاعلیٰ راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ہر چیز ڈرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن دین خدا میں صاحب عزت ہوتا ہے، مومن کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور یہ ہر مومن کی علامت ہے۔ نمبر 56، اللہ ہر چیز کے دل میں مومن کا روب پیدا کر دیتا ہے۔ صفوان جمال راوی ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا مومن کے لیے ہر چیز فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب اس کا دل خدا کے لیے بااخلاص ہوتا ہے تو اللہ ہر چیز کے دل میں اس کا روب و دبدبہ ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے جانور، درندے اور آسمانی پرندے تک بھی اس سے مرعوب ہوتے ہیں۔ نمبر 57، عمار سباتی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آسمان والے زمین والوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ صرف مومن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ تینت مومن کا تعلق ستاروں کی طرح نور سے ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا وہ اہل زمین کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ان کے اجسام کو نہیں دیکھ پاتے، البتہ وہ اس کے نور کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مومن کو شفاعت کرنے کے لیے 5 گھنٹوں کا وقت دے دے گا۔ نمبر 58، مومن کے لیے خدائی امداد۔ زیاد قندی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے مومن کی مدد کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو خدا کی نافرمانی میں مصروف دیکھتا ہے۔ نمبر 59، حسد، بخل اور بزدلی ایمان کی متضاد صفات ہیں۔ حارثی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں بخل، حسد اور بزدلی ہو تو وہ مومن نہیں ہے، اور مومن بزدل، بخیل اور حریص نہیں ہوتا۔ نمبر 60، مومن اپنے خلاف بھی سچی گواہی دیتا ہے۔ ایک جماعت نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا ایک مومن اپنی ذات کے خلاف دوسرے 70 مومن سے بھی زیادہ سچا ہوتا ہے۔ نمبر 61، خدا کی سنت، نبی کی سنت اور ولی کی سنت۔ امام علی رضا علیہ السلام کے غلام حارث بن دہاس کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا دعوے دار شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ پائی جائیں، اس میں سے ایک رب کی سنت ہونی چاہیے، اور ایک نبی کی سنت ہونی چاہیے، اور ایک اس کے ولی یعنی امام کی سنت ہونی چاہیے۔ اللہ کی سنت راز کا چھپانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے مگر جس رسول کو پسند کر لے، اور نبی کی سنت لوگوں سے مدارات سے پیش آنا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو لوگوں سے مدارات کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے آپ عفو در گزر اپنائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ امام کی روش جنگ کے ایام اور فقر و تنگ دستی میں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
وہ جنگ اور فقر کی سختیوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ نمبر 62 فرشتے اعمال لکھتے ہیں۔ عبداللہ بن امام موسیٰ کاظم راوی ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، جب کوئی انسان نیکی یا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا اس پر مامور فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تیرے نزدیک خوشبو اور بدبو دونوں یکساں ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے خوشبودار سانس برآمد ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ والا فرشتہ بائیں ہاتھ والی سے کہتا ہے، رک جاؤ، اس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص نیکی کر لیتا ہے تو فرشتے کی زبان قلم بن جاتی ہے اور اس کا لعاب دہن سیاہی بن جاتا ہے اور وہ اسے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بدبو برآمد ہوتی ہے۔ بائیں ہاتھ والا فرشتہ دائیں ہاتھ والے فرشتے سے کہتا ہے، رک جاؤ، اس نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور جب وہ برائی کر لیتا ہے تو فرشتے کی زبان قلم اور اس کا لعاب دہن سیاہی بن جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال کو لکھ دیتا ہے۔ نمبر 63 مومن کے شب و روز۔ حضرت محمد بن حنفیہ راوی کے جنگ جمل کے بعد امیر المومنین علیہ السلام بصرہ تشریف لائے تو حنف بن قیس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس نے آپ کو بلایا۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے حنف سے فرمایا کہ میرے دوستوں کو بلاؤ۔ چنانچہ حنف کے بلانے پر خشوع و خضوع رکھنے والی ایک جماعت داخل ہوئی اور کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے اجسام خشک مشکوں کی طرح سے ہو چکے تھے۔ حنف بن قیس نے فرمایا، عرض کیا، امیر المومنین، ان کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ کیا خوراک کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا جنگ کے خوف سے کمزور پڑ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حنف، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دار دنیا میں ایک گروہ کو اپنا محبوب بنایا ہے اور خدا کے محبوب افراد خدا کے لیے اس طرح سے عبادت کرتے ہیں جیسے انہیں قیامت کے مشاہدے سے قبل قرب قیامت کا علم ہو چکا ہو اور انہوں نے اس کے لیے جد و جہد شروع کر دی ہو، اور جب انہیں خدا کے حضور پیش ہونے کے دن کی یاد آتی ہے تو وہ گمان کرتے ہیں کہ آتش دوزخ کا ایک شعلہ نکل کر مخلوقات کو خدا کے سامنے جمع کر رہا ہے، اور انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے اور جہان کے سامنے انہیں رسوا کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی جانیں پگھلنے کو آ جاتی ہیں اور ان کے دل خوف کے پر لگا کر اڑنے کو آ جاتے ہیں، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے حضور تنہا پیش ہوں گے تو جوش مارتی ہوئی دیگ کی طرح سے جوش و خروش میں آ جاتے ہیں اور ان کی عقل ان سے جدا ہونے کو آ جاتی ہے، اور وہ لوگ تاریکی شب میں کسی حیران و سرگرداں کی طرح سے نالہ و فریاد کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نفوس کو جس خوف سے آگاہ کیا ہے اس کی وجہ سے درد و الم کشید کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دنیا میں اسی احساس کی وجہ سے ان کے اجسام کمزور، ان کے دل غمگین، ان کے چہرے درگو، ان کے ہونٹ خشک اور ان کے شکم تہی ہوتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ گویا وہ نشے میں ہیں اور وحشت شب سے پیار کرتے ہیں، اور وہ خدا کے سامنے یوں متواضع ہیں گویا کہ بوسیدہ مشقیں ہوں۔ انہوں نے اپنے ظاہری و باطنی اعمال کو خدا کے لیے خالص کیا ہے۔ ان کے دل خوف خدا سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کی حالت سلاطین کی بارگاہ کے نگہبانوں جیسی ہے جو کہ ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، اور اگر تم انہیں رات کے وقت دیکھو جب لوگوں کی آنکھیں سو چکی ہوں، صدائیں خاموش ہو چکی ہوں اور پرندوں کے آشیانوں پر بھی سکوت طاری ہو، تو تم دیکھو گے قیامت کی ہولناکیوں اور وعد الہی نے ان کی آنکھوں سے نیند چھین لی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کر وہ خوف زدہ ہو کر بیدار ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ رو رہے ہوتے ہیں اور کبھی تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ اپنے محراب عبادت میں گریہ کرتے ہیں اور نالہ و فریاد کرتے ہیں،
اور تاریک و خاموش راتوں میں صفے بنا کر خدا کے حضور روتے ہیں۔ حنف اگر تم رات کے وقت جب وہ عبادت میں کھڑے ہوں انہیں دیکھ سکو تو تم دیکھو گے کہ ان کی پشت رکوع میں خم ہو گئی ہوگی اور اپنی نماز میں قرآن کی اجزاء کی تلاوت میں وہ تمہیں مصروف دکھائی دیں گے، اور اس عالم میں ان کے گریہ و فریاد اور نالوں کی آوازیں بلند ہوں گی، اور جب وہ سانس لیں گے تو تم یہ سمجھو گے کہ گوئے آگ نے ان کے حلق کو پکڑ رکھا ہے، اور جب ان کی صدائے گریہ بلند ہوتی ہے تو تم اس کے متعلق یہ تصور کرو گے کہ ان کی گردنیں سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، اور جب تم انہیں دن میں دیکھو گے تو تمہیں وہ پروقار طریقے سے زمین پر چلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور لوگوں سے اچھی گفتگو کر رہے ہوں گے، اور جب جاہل انہیں خطاب و عتاب کرتے ہیں تو وہ نرمی و مدارات سے انہیں جواب دیتے ہیں، اور جب ان کا گزر کسی لغو اور بے فائدہ چیز کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ شریفانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قدموں کو تہمت کے مقامات سے روکا ہوا ہے، اور لوگوں کی آبروزی سے انہوں نے اپنی زبانوں کو گونگا بنا لیا ہے، اور ہر بات کرنے والا جب اپنی بات کو ان کے کانوں میں گھسیڑنا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنے کانوں کو بہرا بنا لیا ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے چشم پوشی کا سرما لگایا ہوا ہے، اور انہوں نے سلامتی کی اس سرائے کا قصد کیا ہوا ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے شک و اندھوں سے نجات مل جاتی ہے۔ حنف معلوم ہوتا ہے تمہاری نظر اس دار دنیا میں ہی ٹک گئی ہے اور تم نے اس دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سفید موتی سے پیدا کیا ہے، اور اس نے نہریں جاری کی ہیں اور جوان حوروں سے اسے پر کر کیا ہے، اور اپنے دوستوں اور اطاعت گزاروں کو اسی میں رہائش دی ہے۔ حنف کاش تمہیں بھی چشم تصور سے وہ منظر دکھائی دیتا جب اہل اطاعت اپنے پروردگار کی وسیع نعمات پر وارد ہوں گے۔ جب وہ جانے کا ارادہ کریں گے تو اس وقت ان کی سواریاں ایسی آوازیں نکالیں گی کہ اس سے بہتر آواز کسی سننے والے نے کبھی سنی تک نہ ہوگی۔ اس وقت ایک بادل ان پر سایہ کرے گا اور وہ ان پر مشک و زعفران کی بارش برسائے گا۔ ان کے گھوڑے ان باغات کے پودوں میں ہنہنائیں گے اور ان کی جنتی اونٹیاں انہیں زعفران کی ٹیلوں سے لے کر گزر رہی ہوں گی، اور وہ در و مرجان ان کے پاؤں میں پامال ہو رہے ہوں گے، اور جنت کے خدام گلوں کے بڑے بڑے دستے بنا کر ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور عرش کی جانب سے نسیم ملائم چلے گی اور وہ ان پر یاسمین اور بابونہ کے گلوں کو نچھاور کرے گی، اور وہ دروازہ جنت پر جائیں گے تو رضوان ان کے لیے دروازہ کھولے گا۔ پھر وہ بہشت کے آستانے پر خدا کے لیے سجدہ کریں گے۔ اس وقت خدائے جبار ان سے فرمائے گا اپنے سروں کو بلند کرو، میں نے عبادت کی زحمت تم سے اٹھا لی ہے اور میں نے تمہیں جنت رضوان میں رہائش دی ہے۔ حنف یاد رکھو اگر تم نے میری مذکورہ گفتگو کو جو میں نے ابتدا میں تم سے کی ہے بھلا دی تو تمہیں قطران کے پہران پہنا دیے جائیں گے۔ قطران اس سیاہ اور بدبودار پیپ کو کہتے ہیں جو خارشتی اونٹوں کے جسم سے نکلتی ہے۔ تجھے دوزخ کے طبقات اور دوزخ کے گرم پانی کے درمیان چکر لگانا پڑیں گے اور تجھے انتہائی سخت گرم پانی پلایا جائے گا۔ ہائے اس دن دوزخ میں بہت سی ٹوٹی ہوئی پشتیں اور تباہ چہرے ہوں گے، اور جلنے کی وجہ سے انتہائی بدصورت چہرے وہاں موجود ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ توق و سلاسل ان کی مٹھیوں کو کھا چکے ہوں گے اور آتشی توق ان کی گردنوں سے پیوست ہوں گے۔ حنف کاش تم دیکھ سکتے کہ وہ دوزخ کی وادیوں میں کیسے گر رہے ہوں گے اور آتشی پہاڑوں پر کیسے چل رہے ہوں گے، اور انہیں قطران کا لباس پہنایا جا چکا ہوگا اور انہیں بدکاروں اور شیاطین کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں باندھ دیا گیا ہوگا، اور جب وہ دہتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے بری طرح سے فریاد کریں گے تو ان پر دوزخ کے بچھو اور سانپ حملہ کر دیں گے۔ کاش تم یہ آواز بھی سنتے جب منادی ندا دے کر کہے گا اے اہل جنت و نعیم اور اے جنت کے لباس و زیورات پہننے والوں،
اب تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ آواز سن کر اہل دوزخ کی نا امیدی میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور ان کی تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور رحمت الہی کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت بہت سے بوڑھے چیخ کر کہہ رہے ہوں گے، ہائے میرا بڑھاپا، اور کئی جوان چیخ کر کہیں گے، ہائے میری جوانی، اور کئی عورتیں آواز دے کر کہیں گی، ہائے میری رسوائی۔ ان پہ پڑے ہوئے پردے ان سے ہٹا لیے جائیں گے۔ ان کے دن کتنے ہی گناہ گار دوزخ کے طبقات میں قیدی بنا لیے جائیں گے۔ اس لباس سے دوزخ کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تیرے تمام بدن پر چڑھا دیا جائے گا، جبکہ دنیا میں تو نرم و ملائم لباس پہنا کرتا تھا، اور دنیا میں تو ٹھنڈے پانی اور دیواروں کے زیر سایہ بیٹھنے کا عادی تھا اور انواع و اقسام کے طعام کھایا کرتا تھا۔ پھر تجھے ایسا لباس دیا جائے گا جو تیرے ہر نرم و نازک بال کو سفید کرے گا، اور جن آنکھوں سے تو اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا وہ نگاہیں اندھی کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے لیے یہ کچھ آمادہ کیا اور متقین کے لیے یہ کچھ تیار کیا ہے۔ نمبر 64 بہتر لوگ۔ محمد بن مسلم اور دوسرے روایتوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے بہترین بندے کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ خدا کے بہترین بندے جن جب بھلائی کریں تو خوشی محسوس کریں، اور اگر برائی سرزد ہو تو خدا سے مغفرت طلب کریں، اور جب انہیں کچھ عطا ہو تو شکر بجا لائیں، اور جب آزمائش میں مبتلا ہو تو صبر کریں، اور جب غصے میں ہوں تو معاف کر دیں۔ نمبر 65 دوستی اور دشمنی خدا کے لیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، آپ نے ایک دن اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اے بندے خدا، اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے بغض رکھو، اور اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے دشمنی رکھو، کیونکہ اس طریقے کے علاوہ تمہیں خدا کی دوستی نصیب نہیں ہو سکے گی، اور اس کے بغیر انسان ایمان کا ذائقہ محسوس ہی نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے پاس نماز روزہ خواہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج دنیا میں لوگ دنیا کی خاطر ہی ایک دوسرے کے بھائی بن رہے ہیں، اور دنیا کے لیے وہ ایک دوسرے سے مودت رکھتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہی ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ چیز انہیں خدا سے کچھ بھی بچا نہیں سکے گی۔ راوی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ میں نے خدا کے لیے دوستی کی اور خدا کے لیے دشمنی کی ہے؟ آپ ہی بتائیں کہ اللہ کا دوست کون ہے جس سے میں محبت رکھوں، اور اللہ کا دشمن کون ہے جس سے میں عداوت رکھوں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس کا دوست اللہ کا دوست ہے، اور جو تم اس سے دوستی رکھو اور اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی رکھو اور اس کے دوست سے دوستی رکھو، اگرچہ وہ تیرے والد اور تیرے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے دشمن سے دوستی اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھ، اگرچہ وہ تیرا باپ اور تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 66 اہل دین کی علامات۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا، آپ نے فرمایا، اہل دین کی کچھ علامات ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 1 راست گوئی، نمبر 2 ادائیگی امانت، نمبر 3 عہد و پیمان کا پورا کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی، نمبر 5 کمزوروں پر رحم کرنا، نمبر 6 عورتوں سے کم آمیزش رکھنا، نمبر 7 دوسروں سے بھلائی کرنا، نمبر 8 حسن اخلاق، نمبر 9 کشادہ روی سے پیش آنا، نمبر 10 علم کی پیروی کرنا، نمبر 11 ایسے امور کا بجا لانا جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت اور بہتر
بازگشت ہے، اور ان کے لیے وہ شجرہ طوبہ ہے جس کی جڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوگی، اور ہر وہ مومن کے گھر میں اس کی ایک ایک شاخ ہوگی، اور مومن جس بھی چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کی مطلوبہ چیز اس کے سامنے پیش کر دے گی۔ اور وہ درخت طوبہ کا سایہ اتنا دراز ہے کہ اگر کوئی سوار 100 سال تک اس کے زیر سایہ سفر کرے تو بھی وہ اس کے سائے کو عبور نہ کر سکے گا، اور اگر کوئی کوا اس کے نیچے سے پرواز کرے تو کوا بوڑھا ہو کر گر جائے گا مگر اس کے آخری حصے تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس طرح کی نعمت کے لیے رغبت کرو۔ یاد رکھو مومن کا نفس اس کے اپنے لیے ہی مشغول رہتا ہے، جبکہ لوگ اس سے راحت پاتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو مومن اپنے چہرے کو اللہ کے لیے بچھا دیتا ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اپنے خالق سے آتش دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مناجات کرتا ہے۔ خبردار تم بھی ایسے ہی بنو۔ نمبر 67 مکارم اخلاق۔ عبداللہ بن مسکان راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق سے مخصوص کیا۔ مکارم اخلاق کے لیے تم بھی اپنے آپ کو آزما کر دیکھو، اگر تمہارے اندر وہ موجود ہوں تو خدا کی حمد بجا لاؤ اور اس کے اضافے کے لیے خدا سے درخواست کرو۔ پھر آپ نے ان کی تعداد 10 بیان فرمائی، جو کہ یہ ہے: نمبر 1 یقین، نمبر 2 قناعت، نمبر 3 صبر، نمبر 4 شکر، نمبر 5 حلم، نمبر 6 حسن اخلاق، نمبر 7 سخاوت، نمبر 8 غیرت، نمبر 9 شجاعت، نمبر 10 جواں مردی۔ نمبر 68 عقیدہ مومن۔ حضرت عبدالعظیم حسنی کا بیان ہے کہ میں آقا و مولا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا، ابو القاسم خوش آمدید، آپ ہمارے سچے دوست ہیں۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، میں آپ کے سامنے اپنا دین پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ صحیح ہوا تو میں مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ آپ نے فرمایا، پیش کرو۔ میں نے عرض کیا، میرا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ ابطال اور تشبیہ کی دونوں سرحدوں سے باہر ہے، اور وہ نہ تو جسم ہے اور نہ صورت ہے، اور نہ عرض ہے اور نہ جوہر ہے، بلکہ اجسام کا ایجاد کنندہ اور صورتوں کی تصویر کشی کرنے والا ہے، اور وہ تمام اراض و جواہر کا خالق ہے، اور ہر وہ چیز کا رب اور مالک اور خالق اور ایجاد کنندہ ہے۔ وہ صاحب حکمت، اور وہ فعل قبیح بجا نہیں لاتا اور فعل واجب کو ترک نہیں کرتا۔ اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، اور قیامت کے دن تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد روز قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ رسول خدا کے بعد امام اور خلیفہ اور ولی امر حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی بن الحسین، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن محمد، حضرت موسیٰ بن جعفر، حضرت علی بن موسیٰ، حضرت محمد بن علی علیہ السلام، اور پھر آپ علیہ السلام ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری امام ہے، اور اس کے بعد اس کے جانشین کے وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ میں نے عرض کیا، مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائی نہ دے گا، اور ان کے خروج تک ان کا نام لینا جائز نہ ہوگا، اور جب وہ خروج کرے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں نے کہا، میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان کا دوست اللہ کا دوست ہے، اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ معراج حق ہے، سوال قبر حق ہے، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اور صراط حق ہے، میزان حق ہے، قیامت آ کر رہے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ اہل قبور کو زندہ کرے گا۔ اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ عقیدہ ولایت کے بعد نماز، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حقوق والدین کی ادائیگی
فرض ہے اور یہ میرا دین، میرا مذہب اور میرا عقیدہ اور میرا یقین ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، ابو القاسم خدا کی قسم یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، تم اسی پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں قول ثابت کے صدقے میں تمہیں اس پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 69، 4 چیزوں کا منکر شیعہ نہیں۔ ہمارا کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 4 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ نمبر 1، معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، قبر میں نکرین کے سوالات۔ نمبر 3، جنت اور دوزخ کی تخلیق۔ نمبر 4، شفاعت۔ نمبر 70، معراج کا منکر رسول خدا کا منکر ہے۔ حسن بن علی بن فضال کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے معراج کو جھٹلایا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ نمبر 71، اجزائے ایمان۔ فضل بن شازان راوی ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور خدا کی مخلوق سے مشابہت کا انکار کیا اور جو صفات خدا کے لائق نہیں ہے، جس نے خدا کو ان سے منزہ تسلیم کیا اور یہ اقرار کیا کہ خدا قوت و قدرت و ارادہ و مشیت و خلق و امر و قضاء و قادر کا مالک ہے، اور گواہی دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی اور ان کی نسل کے 11 امام خدا کی حجت ہے، اور جس نے ان کے دوستوں سے دوستی رکھی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی اور گناہان کبیرہ سے پرہیز کیا اور رجت اور دو متۃ الحج متۃ النساء کا اقرار کیا، اور جو شخص معراج، قبر کے سوالات، حوض کوثر، شفاعت، جنت و دوزخ کی تخلیق، صراط، میزان، قبروں سے محبوس ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور حساب کا اقرار کیا تو وہ سچا مومن ہے، اور وہ ہم اہل بیت کا حقیقی شیعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم